احتجاج کے اوپر خبریں یہ کہ بانی پی ٹی آئی نے احتجاج پہلے ختم کرنے پر وہ سخت نالاں ہیں، اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو ہٹا دیں. کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ڈی چوک میں احتجاج کیا جائے. جی یہ بات میں آج ملنے گیا تھا لیکن میری ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور میں نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ اس کی تردید کر سکتا ہوں، لیکن مجھے جو میسج ملے ہیں اپنی لیڈرشپ کی طرف سے کہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوئی، اور جو آگے ڈی چوک کے دھرنے کی بات ہے وہ چل رہی، دھرنا نہیں وہ پروٹیسٹ کی بات ہے، وہ بات چیت ہو رہی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر خان صاحب کا حکم ہوگا تو یقیناً ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. آرٹیکل 63A کا کیس لگ چکا ہے اور جسٹس منیب کہتے ہیں کہ وہ شاید بینچ کا حصہ نہیں بنے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عدلیہ میں تقسیم کا پہلو سامنے آ رہا ہے یہ عوام میں بھی ایک بے چینی اور انصاف کے اندر بھی ایک ڈویژن پیدا کرے گا؟ دیکھیں بالکل درست بات ہے آپ کی. قاضی فائزہ صاحب جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں انہوں نے ناانصافی کی بدترین مثالیں قائم کی ہیں. اب جاتے جاتے وہ اپنی ایکسٹینشن کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوٹا کریسی کے ذریعے ہماری پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جائے، تشدد کیا جائے، یا ان کو لالچ دے کے کسی طریقے سے آئینی آئینی ترامیم کی جائے تاکہ ان کی ایکسٹینشن ہو کے ان کو چیف جسٹس کے عہدے پہ براجمان کیا جائے. یہ اس کے لیے ہر حال میں اپنے جانے سے پہلے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور جس انداز سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر تھرو آرڈیننس امینڈمنٹ کی ہے وہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے، اور جس انداز سے انہوں نے آج سے تاریخ کل پہ رکھ دی ہے یہ بالکل غلط بات ہے. ان کو چاہیے تھا دیکھیں کوئی بھی جو آتھر جج ہے اس کے بغیر کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ وہ جو خط ہے وہ جو نوٹ ہے اس کے پیچھے جو کانسٹیٹیوشنل کوسچنز انہوں نے ریز کیے ہیں یا تو فل کورٹ میٹنگ بلا لیں یا فل کورٹ میں اس کو رکھیں تاکہ اس کا پراپرلی ایڈجوڈیکیشن ہو سکے اور اس کے بعد ان کیسز کو فکس کیا جائے. پھر انہوں نے اس میں اس کا بھی مینشن کیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ کہا گیا تھا، یہ طے ہوا تھا کہ جسٹس منصور شاہ صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، قاضی صاحب خود بیٹھ گئے. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں میرا خیال ہے یہ ناانصافی کی بہت غلط مثالیں قائم ہو رہی ہیں. اس کا ادارے کو نقصان ہوگا، اس کا مسٹرسٹ ہوگا، پبلک ٹرسٹ خراب ہوگا، اور اس سپریم کورٹ کے ادارے سے ٹرسٹ ختم ہوگا. اور جس طرح قاضی صاحب سپریم کورٹ کو تقسیم کر رہے ہیں، جس طرح قاضی صاحب نے اس وقت انصاف کے نظام کے اوپر ایک بدنما قسم کی ایسے فیصلے کیے ہیں جو کہ تاریخ میں سیاہ ترین الفاظ میں یاد رکھے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بہتر ہے کہ یا وہ چھٹی پہ چلے جائیں یا وہ ریزائن کر دیں تاکہ آگے آنے والی جو سپریم کورٹ ہے وہ بہتر فیصلے کر سکے. یہ ان کا اس طرح کے فیصلے کرنا، اس طرح اپنا خود کو اس میں بٹھانا، اس کے باوجود کہ ان کے اوپر شدید اعتراض ہو چکا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ متعصب ہیں اور تعصب رکھتے ہیں، ان کو ان فیصلوں میں کیسز میں نہیں بیٹھنا چاہیے. وہ ان کیسز کا اور ان اپلیکیشنز کا کو ڈیسائیڈ کیے بغیر آگے چلے جا رہے ہیں اور وہ غلط فیصلے کر کے ایک مثالیں قائم کر رہے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہے. بالکل صحیح.